نحمده ونستعينه شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مومنین۔ محترم سامعین، آج کا درس جو ہے وہ ہے بندے کا اپنے رب پر کتنا بھروسہ ہونا چاہیے۔ توکل علی اللہ کے بارے میں آج کا درس ہے کہ ایک انسان کو اپنے رب پہ کتنا توکل ہونا چاہیے۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ بھروسہ، اعتماد، یعنی کہ انسان کا اپنے رب کے بارے میں یہ اعتماد اور یقین اور بھروسہ کاملہ ہونا چاہیے کہ فائدہ بھی میرا رب پہنچاتا ہے، نقصان بھی میرا رب پہنچاتا ہے۔ نقصان کو دور کرنا یہ بھی میرے رب کی طرف سے ہے، اور فائدے کو جو لوگوں کو پہنچتا ہے، فائدہ پہنچانا، یہ بھی میرا رب ہی پہنچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا تھا، کیونکہ ان کی قوم والے فرعون کے ظلم و ستم سے ڈرے ہوئے تھے اور فرعون کے حواریوں سے ڈرے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر تم واقعی مومن ہو۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم واقعی اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں کسی اور سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فتوکلوا فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اگر تم واقعی سچے مومن ہو، مسلمان ہو، تو پھر اللہ پر ہی توکل کرو، یعنی خوف بھی اللہ کا ہونا چاہیے، امید بھی اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ کسی اور سے امید وابستہ کرنا یہ ایک مومن کے لیے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح ہی توکل کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار آیات موجود ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو انسان اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کافی، یعنی ہر اس کی پریشانی، مصیبت، چاہے وہ دنیاوی پریشانی ہے یا اس کی مالی پریشانی ہے، کسی بھی لحاظ سے اس کی کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو کیا کرے گا؟ دور کر دے گا۔ کس کا؟ جو انسان اپنے رب کے اوپر کیا کرتا ہے؟ توکل کرتا ہے، اس کا اپنے رب پہ مکمل یقین اور اعتماد ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی ہر طرح کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اور اپنے ایسے بندے کی نزدیک کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آنے دیتا۔ جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں گئے تھے، واپس لوٹ رہے تھے، اور گرمی کا سفر تھا، تو رستے میں اچانک ایک وادی آ گئی، ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں جنگلی درخت تھے، کانٹے دار درخت تھے، تو سارے جو لوگ تھے وہ بکھر گئے، ہر ایک آدمی نے ایک ایک درخت پکڑا اور اس کے نیچے سو گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ جب آپ سو گئے اور آپ نے اپنی تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا، اپنی تلوار کو درخت کے ساتھ کیا کیا؟ لٹکا دیا، تو ایک مشرکین میں سے ایک آدمی آتا ہے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اٹھایا اور پکڑ کے آگے سے کہتا ہے کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا اللہ، یعنی مجھے کون بچائے گا؟ اللہ رب العالمین بچائیں گے۔ اور یہ آپ نے جیسے یہ کلمہ بولا، کافر کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی، اس کا ہاتھ کانپنے لگا، ہاتھ آپ کی جو تلوار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی۔ آپ نے بتلایا اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ کافر ہے، وہ غیر مسلم ہے، لیکن اس کا ایمان دیکھو کیا کہتا ہے آگے سے کہ مجھے امید ہے کہ آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک خوبی ہے، اگر کوئی آپ سے برا سلوک کرتا ہے تو آگے مقابلے میں آپ برا جواب نہیں دیتے، بلکہ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ آپ نے خیر اس کو چھوڑ دیا۔
تو مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو سبق ملتا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو ہر حال میں اپنے رب پر ہی توکل ہونا چاہیے، اپنے رب پر ہی اس کا بھروسہ ہونا چاہیے، چاہے خوشی ہو یا غمی ہو۔ تو انسان جب بھی اپنے رب پہ توکل کرتا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین ایسے انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح ہی نبی داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ان کی قوم جو ہے وہ بڑی ضدی قسم کی تھی اور بڑی ہٹ درم اور مشرک قوم تھی، بت پرست قوم تھی، اور اتنی طاقتور قوم تھی قوم ہود، یعنی اتنی طاقتور تھی کہ وہ جو چاہتے اور وہ کام کرتے تھے۔ حتیٰ کہ انہوں نے نبی ہود علیہ السلام کو کیا کہا کہ اے نبی، جو تو ہم کو دعوت دیتا ہے، دین کی جو دعوت دیتا ہے، یہ تو جو ہے نا، یہ تو یعنی تجھے ہمارے کسی ایک بزرگ کی بددعا لگی ہے۔ قوم اتنی بے شرم اور ہٹ درم تھی کہ نبی کو آگے سے کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو تو باتیں کہہ رہا ہے کہ یہ تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ نعوذ باللہ تجھے ہمارے کسی بزرگ کی بددعا لگی ہے، اور جس کو ہم پوجتے ہیں ان میں سے کسی ایک کوئی ایک تجھ پہ ناراض ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ تو بہکی باتیں کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی نبی کو یہ قوم کہہ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، قوم سے پریشان نہیں ہوئے بلکہ اپنے رب پہ پوری امید رکھی اور قوم کو دعوت دیتے رہے، قوم کو شرک اور بدعات سے محفوظ کرنے کی ان کو ترغیب دیتے رہے اور ایک رب کی دعوت دیتے رہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا تھا، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اپنے رب پہ توکل کرتا ہوں، انی توکلت علی اللہ، میں اپنے رب پہ توکل کرتا ہوں، ربی جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی وہ رب کون ہے، اللہ کون ہے جو میرا اور تمہارا بھی رب ہے، میں اس رب پہ کیا کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی بھی زمین کے اوپر جو زیرو چیز ہے، جو بھی زمین کے اوپر رینگنے والی ہے، اللہ رب العالمین اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے، یعنی اللہ کی کنٹرول میں اس کا اختیار، اللہ تعالیٰ اس کو موت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور فرما ان ربی علی صراط مستقیم، میں اپنے رب کے سیدھے رستے پہ قائم ہوں، میں کیا ہوں، ادھر ادھر کے رستوں پہ نہیں بھٹک رہا، جو میرے رب نے سیدھا رستہ بتلایا، دین کا جو رستہ بتلایا ہے، میں اس کے اوپر قائم ہوں۔ یعنی یہ نبی کی دعوت تھی اور نبی کا کتنا اپنے رب کے اعتماد تھا۔ اسی طرح ہی یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو عزیز مصر کے پاس بھیجا تھا غلہ لینے کے لیے، تو جب بنیامین کو بھیج رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے بھائی کی حفاظت کر لو، یعنی ایک اسباب کو لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان ایک سبب کو لے سکتا ہے، لیکن سبب کے اوپر اعتماد یقین نہیں ہونا چاہیے، یقین اللہ پہ ہے۔ اعتماد آپ سبب لے سکتے ہیں، کوئی اسباب کو اختیار کر سکتے ہیں، جس طرح کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا کہا کہ اپنے بھائی کی حفاظت کرو اور اس کی مجھے ضمانت دو۔ بیٹوں نے ضمانت دی، اللہ کو وکیل بنایا، اللہ کو شاہد بنایا، لیکن بیٹوں کو کیا کیا، آگے سے ایک وصیت کرتے ہیں کہ لا تدخلوا من باب واحدہ، ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا، کیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی کی نظر لگ جائے۔ بہرحال انہوں نے آگے پھر بھی کیا کہا کہ اللہ پر ہی توکل ہونا چاہیے انسان کا۔ تو بہرحال یہ ایک ہمیں سبق ملتا ہے۔ اسی طرح ہی نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، مشرکین مکہ نے آپ کو پکڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، انعام رکھا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ آپ کے سر قلم کرنے کے لیے 100 اونٹ تک انعام رکھا گیا۔ بہت سے کفار نے کوشش کی کہ ہم پکڑ کے آئیں گے، سارے کے سارے مکہ والے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ نے غار میں پناہ لی تو مشرکین مکہ غار کے بالکل اوپر ہیں، ان کے پاؤں نیچے نظر آ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک نے نیچے دیکھ لیا ہوتا تو ہم ضرور پکڑے جاتے اور ہمیں ضرور وہ دیکھ لیتے، لیکن اللہ کا حکم ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے اور کیا کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی آپ کا اللہ کے اوپر کتنا اعتماد ہے، کتنا بھروسہ ہے، کتنا توکل ہے۔ ایسے بھی لمحات میں آپ پریشان نہیں ہوئے، کیا فرمایا کہ میں پریشان نہ ہو، ابوبکر کو نصیحت کر رہے ہیں کہ لا تحزن، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ ہمیں بچائے گا۔ اور کسی کافر کی یہ جرت ہی نہیں ہوئی، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ سکے۔ یہ اللہ کا ایک کمال ہے، اللہ کے اوپر اعتماد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے
کہ جب وہ فرعون اور فرعون کی قوم سے نجات پائے تھے، یعنی وہاں سے وہ نکلے تھے، کون کی قوم کو چھوڑ کے، یعنی مصر کو چھوڑ کے جب آ رہے تھے، آگے درمیان میں کیا تھا؟ دریا تھا، دریا میں کوئی رستہ بھی نہیں تھا، کوئی پل بھی نہیں تھا۔ اچانک سامنے پانی ہے، پیچھے دشمن ہے، قوم پریشان ہوگی کہ ہم کدھر جائیں گے؟ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم وہاں ہی رہتے، غلام تھے تو ہمیں کوئی اتنا خوف تو نہیں تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی میرا رب ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں نجات دے گا۔ اللہ نے سبب بنا دیا کہ آسے کو کیا کرو، سمندر میں، دریا میں مارو اور وہاں رستہ بن جائے گا، اور رستہ بن گیا۔ یعنی یہ اللہ کے اوپر ایک توکل، جب انسان کا اپنے رب کے اوپر توکل آ جاتا ہے، اعتماد ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کا بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہی توکل کے کئی ایک اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے کئی ایک ثمرات بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو چیز ہے، جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو یقیناً اس انسان کو اللہ کی طرف سے نصرت ملتی ہے، مدد ملتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ینصرکم اللہ، اگر اللہ رب العالمین اگر تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، یعنی اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تمہیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ اور وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ رب العالمین تمہیں چھوڑ دے، تمہاری مدد نہ کرے، اللہ کے علاوہ بتلاؤ کون ایسی ہستی ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کون ایسی ہستی ہے؟ میرے بھائی، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک ایک چیز کو واضح کر دیا۔ اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ مدد کرے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تمہیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، تمہاری مدد نہ کرے، بتاؤ کون تمہاری مدد کرے گا اس اللہ کے علاوہ؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب پر ہی توکل کریں، اعتماد اپنے رب پر ہی کریں، یقین اپنے رب پر کریں، یہ مومنوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ہی جب انسان اللہ کے اوپر توکل کر لیتا ہے، اپنے رب کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر وقت ہر حال میں حفاظت فرماتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ نحل کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ شیطان جو ہے نا، شیطان یہ انسان کا سب سے بدترین قسم کا دشمن ہے۔ یہ شیطان انسان کے اوپر کبھی بھی غالب نہیں ہو سکتا، کسی انسان پہ، اس پر جو ایمان لائے ہیں اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ وہ توکل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہی پچھلے درس میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں میری امت کے جو جنت میں جائیں گے، ان کا حساب نہیں ہوگا، آپ نے یہ بات کی اور گھر چلے گئے۔ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپس میں کیا تھے، بحث شروع ہو گئی، آوازیں اونچی ہونے لگیں، بعض کہنے لگے کہ یہ ہم لوگ ہیں، یعنی ہم مسلمان ہو گئے، بعض کہنے لگے کیوں کہ ہم نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری پیچھے جو سابقہ زندگی وہ کفر میں تھی، اب ہم مسلمان ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہماری نسلیں یعنی ہماری اولادیں ہیں، وہ اسلام پہ پیدا ہوں گی اور اسلام پہ ہی ان کی موت ہوگی، ممکن ہے وہ، یعنی ہر ایک آدمی نے، ہر ایک صحابی نے اپنی اپنی رائے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد دوبارہ مسجد میں آئے، آپ نے پوچھا بھی یہ شور کس بات کا ہو رہا ہے؟ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بحث کر رہے تھے اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے یہ مباحثہ کر رہے تھے کہ وہ کون خوش نصیب انسان ہے جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کروائیں گے، جو دم نہیں کروائیں گے، کسی ظاہری اسباب کے اوپر سہارا نہیں لیں گے، اور اسی طرح وہ بدشگونی نہیں لیں گے، کسی پرندے سے کوئی فال نہیں لیں گے، وہ کسی اور کے اوپر وہ اعتماد نہیں کریں گے، وہ علی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب کے اوپر ہی توکل کریں گے۔ اگر مثال کے طور پر بیمار بھی ہو گئے ہیں تو ان کا یقین یہ ہے کہ میرا رب ہی مجھے شفا دے گا، وہ ظاہری اسباب کو بھی نہیں اپناتے۔ ظاہری اسباب حالانکہ اس کو اپنانا جائز ہے، دم کرنا جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ جو جنت میں جائیں گے ان کا رب کے اوپر اتنا یقین اور اعتماد ہوگا کہ وہ اپنے رب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہی ہمیں شفا دے گا، وہ کسی اور کی طرف جھانک کے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ جب یہ بات کہی، ایک صحابی کھڑے ہوئے،
کہتے ہیں ادعو اللہ، اللہ کے رسول کو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے بھی ان میں شمار کر دے، یعنی ان لوگوں میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تو انہی میں سے ہے۔ ایک اور صحابی، اس کی ظاہر اتنی جستجو ہے اور اتنی جنت کی بشارت مل رہی ہے، اور اسی لالچ میں ایک اور صحابی کھڑا ہوا کہ مجھے بھی جنت کی بشارت مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا سبقک اکاشا، یعنی آپ نے اس کو منع نہیں کیا کہ تو نہیں جا سکتا، بلکہ یہ بات کو آپ نے زومانہ بات کی تاکہ وہ آنے جو سامنے صحابی وہ ناراض بھی نہ ہو، اس کو کوئی دکھ بھی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا تو اس سے سبقت اکاشا لے گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنے رب کے اوپر توکل کر لیتا ہے، اپنے رب کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کرے گا۔ اور اسی طرح ہی جو انسان اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، اس کی اور بھی کئی ایک فائدے ہیں، اس کے ثمرات ہیں۔ وہ کیا؟ انسان اپنے آپ میں مضبوط ہو جاتا ہے، انسان کی روح مضبوط ہو جاتی ہے، اور انسان کے دل کو ایک اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں کو اطمینان کب ملے گا؟ جب وہ اللہ کا ذکر کریں گے، اپنے رب کے اوپر اعتماد کریں گے اور اپنے رب کو ہی سب کچھ سمجھیں گے۔ جب انسان کے دلوں کے اندر کئی چیزیں داخل ہو جائیں، پھر انسان کو سکون نہیں ملتا، انسان کو اطمینان نہیں ہوتا۔ دلی جو سکون ہے، جو دلی راحت ہے، یہ انسان کو تب ملے گی جب انسان اپنے رب کے اوپر مکمل طور پر یقین کرے گا کہ میرا رب ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اسی طرح ہی جب انسان توکل کرتا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس کے رزق کے اندر فراخی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اپنے رب پہ اس طرح توکل کرو جس طرح اللہ کے اوپر توکل کرنے کا حق ہے، لرزقتم کما یرزق الطیر، آپ نے فرمایا تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا، کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، جس طرح پرندے صبح کرتے ہیں خالی پیٹ ہوتا ہے، ان کے پیٹوں میں بالکل کچھ نہیں ہوتا، نہ ان کے پاس کوئی ذخیرہ جمع ہے، خالی پیٹ ہیں۔ جب صبح کرتی ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب شام کرتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم جس طرح اللہ کے اوپر حق اعتماد کرنے کا حق ہے، اس طرح اللہ پر اعتماد کرو، اپنے رب پہ توکل کرو، اپنے رب کو ہی مشکل کشا، حاجت روا، ہر طرح کا اپنے رب کو سمجھو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا بھی کافی ہو جائے گا، تمہیں کافی ہو جائے گا، اور تمہیں کبھی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آنے دے گا۔ اسی طرح ہی جب انسان اللہ کے اوپر توکل کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کو فائدے بھی دیتا ہے اور اس کی پریشانیاں مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، اور انسان جب توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کی جو دلی بیماریاں ہیں ان کو دور کر دیتا ہے۔ کب؟ جب انسان کا اللہ کے اوپر توکل ہو، جب اللہ کے اوپر انسان کا توکل ہوگا تب اللہ رب العالمین اس انسان کی قلبی بیماریاں، جو دل کے اندر پریشانیاں ہیں، جو دل بے چینی ہے، اس کو دور کر دیتا ہے، اور وہ انسان کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جھانکتا، اور وہ ہر نظر بد سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر طرح کے حسد کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ انسان کو کب ملتا ہے؟ جب وہ انسان اپنے رب پہ یقین کرتا ہے، جب انسان اپنے رب پہ توکل کرتا ہے، اس انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب پہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی جب انسان جو ہے اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے اوپر توکل کرنے والے ہر ایک چیز کو اپنے رب کی طرف سپرد کرنے والے جو ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ان کے لیے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ جنت میں سب سے پہلے جو داخل ہوں گے ان میں سے ہوں گے۔ جو جنت میں جانے والے نا لوگ، جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے سب سے پہلے، اللہ کے اوپر توکل کرنے والے لوگ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم کیا کریں گے؟ ان کو ایسی جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، چشمے چل رہے ہیں،
دودھ کے چشمے، شہد کے چشمے، شراب کے چشمے، یہ دنیا والی شراب نہیں، دنیا والا دودھ نہیں، یہ اللہ کے پاس جو ہیں وہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے انسان چاہے گا ان کا رخ موڑ لے گا، جہاں چاہے گا جس طرح چاہے گا ان کو اس طرف لے جائے گا۔ یہ اللہ نے انسان کو جنت میں اختیار دیا ہے۔ تو میرے بھائی جو لوگ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اپنے رب پہ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ جس طرح آج اگر کسی سے پوچھا جائے جی آپ کون ہیں، جی میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونا میرے بھائی کافی نہیں ہے، مسلمان کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالحہ کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے زمانے کی قسم، سارے کے سارے انسان گھاٹے اور نقصان میں ہیں، سارے کے سارے انسان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور صبر کی تلقین کی اور حق کی تلقین کرتے رہے، یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کو مستثنا کر دیا، ساروں کو گھاٹے میں ڈالا اور کچھ کو مستثنا۔ وہ کون ہیں؟ جو اپنے رب پہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ آج ہم مسلمان تو ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اعمال صالحہ نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے ہمارے پاس، جن کی بنا پہ ہم یہ امید کیا کر سکیں کہ ہم اس عمل کی بنا پہ جنت میں جا سکیں۔ جنت میں جانے کی ہر ایک کی بڑی تڑپ ہے، اور جنت کی کون سی جگہ؟ جو جنت الفردوس، اعلیٰ جنت کا مقام ہے، وہاں جانے کی ہر ایک کی خواہش ہے، لیکن اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ زیرو۔ اس کی تیاری نہیں ہم کریں گے، نہ ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، بس امید ہے۔ اور میرے بھائی امید کافی نہیں ہے، امید ہمیں نہیں لے کے جائے گی، اعمال صالحہ لے کے جائیں گے۔ نیک عمل جب تک ہمارے پاس نہ ہوں گے ہم نہیں جا سکیں گے۔ جب اللہ کے اوپر اعتماد بھی کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، اللہ پہ ایمان بھی ہے، تب بھی انسان کامیاب ہوگا۔ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جنت کے بالا خانے میں ان کو ایسی جگہ دی جائے گی جن کے نیچے سے چشمے چل رہے ہیں، مختلف قسموں کے چشمے چل رہے ہیں، خالدین فیہا، یہ جنتی لوگ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، جو نیک عمل کر کے آئے ہیں ان کا اجر کیا ہی خوب اجر ہے، کتنا ہی خوش اور اچھا اجر ہے ان کا، کیا ہی ان کو اجرت ملی ہے جو ان کے وہ عمل کر کے آئے ہیں۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر طرح کی تکلیف پہ، مصیبت پہ صبر کیا کرتے تھے اور اپنے رب کے اوپر کیا کرتے تھے؟ بھروسہ کرتے تھے، اپنے رب کے اوپر ہی سب کچھ، اپنے رب کو ہی مانا ہوا تھا۔ اسی طرح ہی جب انسان جو ہے وہ اللہ کے اوپر توکل کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کو لوگوں کی ظلم اور لوگوں کی تکلیفوں سے، لوگوں کی دشمنیوں سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ جب صحابہ کو کہا گیا کہ تمہارے مقابلے میں جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ جمع ہو گئے ہیں، تمہارے اوپر دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، تو صحابہ کو کہا گیا ڈر جاؤ ان سے، یعنی ان کا پیچھا نہ کرو، ڈر جاؤ۔ لیکن صحابہ کیا تھے؟ آگے وہ عام لوگ تھے؟ نہیں، بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہوا، وہ آگے ان کے پیچھا، بلکہ ان کا پیچھا کرنے کی بجائے، یعنی کافروں کے آنے کی بجائے یہی ان کے پیچھے چلے گئے، یعنی یہ ہے ان کا ایمان، اپنے رب کے اوپر ایمان۔ اسی طرح فرمایا آگے کیا کہتے ہیں؟ ڈرے نہیں، کہتے کہ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں کسی دنیاوی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کا کوئی کسی طرح کا خوف نہیں ہے، اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین ہے۔ اسی طرح میرے بھائی جب انسان توکل کرتا ہے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفع اور نقصان میں اللہ کو ہی سب کچھ سمجھے۔ نقصان آیا ہے تو کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اگر فائدہ ملا ہے تو کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو یعنی اگر نقصان کو کوئی دور کر سکتا ہے تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب انسان ان چیزوں میں کسی اور کو درمیان میں لے کے آ جائے گا، اس وقت انسان کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی، انسان کی ایمان کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی۔ جیسا کہ یعنی یہ چیزیں اللہ کے بارے میں ہیں، جب ان چیزوں کا تعلق اللہ کے بارے میں ہوگا تو انسان کا عقیدہ مضبوط ہے، یعنی اللہ نقصان پہنچاتا ہے، اللہ نقصان کو دور کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ہی فائدہ آتا ہے، اللہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے، جس کو چاہے فائدہ دیتا ہے، جس کو چاہے
اس سے فائدہ روک لیتا ہے۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب انسان کا یہ عقیدہ ہے تو انسان کا عقیدہ بہترین اور وہ موحد انسان ہے۔ جب یہ ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف پھیرتا ہے، پھر اس وقت انسان کے عقیدے میں اور ایمان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان جو ہے مخلوق میں کسی ایک ایسی خلقت کے اوپر وہ اعتماد کر لے، ایسی چیز کا کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ بارش کون بساتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ گناہوں کو معاف کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اور ہر پریشانی دور کون کرتا ہے؟ اللہ۔ انسان کہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کے علاوہ فلاں سے بھی ہو سکتی ہیں، فلاں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یا جس طرح کہ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں جی فلاں کو کائنات میں تصرف ملا ہے، یعنی اللہ نے ان کو کچھ اختیار دے دیا ہے کہ وہ جو چاہیں کریں۔ اور میرے بھائی یہ سب دھوکہ ہے۔ اللہ نے اگر اختیار دینا ہوتا نا تو کم از کم اپنے نبیوں کو دیتا۔ کائنات میں افضل ترین جو انسان وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد عام درجے نا باقی لوگوں کے۔ اللہ نے افضل کو چھوڑ کے نیچے والے کو دے دیا، یہ تو انصافی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی اللہ نے تصرف کائنات میں کسی کو نہیں دیا، نہ کسی نبی کو دیا، نہ کسی رسول کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ ہی کسی اور کو دیا۔ اسی طرح ہی جب انسان یہ چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے، یا مثال کے طور پہ وہ کسی فوت شدہ کی طرف، چاہے وہ فوت ہونے والا نیک انسان ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نبی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بھی ہے، اس کی طرف اس کی نسبت کر دیتا ہے کہ مثال کے طور پر فلاں قبر والا جو ہے وہ کیا کرے گا؟ پریشانی کو دور کر دے گا، ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ دور کرے گا، اور ہماری جو تکلیفیں ہیں ان کو وہ کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا۔ جب انسان کا یہ عقیدہ بن گیا گویا اس انسان نے شرک اکبر کیا ہے، اس نے ایسا شرک کیا، ایسا کام کیا جس کے کرنے سے انسان کا ایمان ضائع ہو گیا۔ اب اس انسان کے اوپر توبہ لازم ہے، وہ توبہ کرے۔ اگر اسی طرح مر گیا اس انسان کی نجات نہیں ہے، اس کی نجات بالکل نہیں ہوگی۔ وہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھا ہوں، میں کلمے کا مجھے فائدہ ہوگا۔ نہیں میرے بھائی، ایسے انسان کو کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو شرک پہ مرے گا۔ اسی طرح ہی اللہ کے علاوہ جب انسان کسی اور کے اوپر توکل کرتا ہے، مثال کے طور پہ جس طرح کہ ہمارے اکثر بھائی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ تعویذ پہنتے ہیں۔ تعویذ عام ایک چیز، تعویذ پہننا ہمارے معاشرے کے اندر تعویذ کو عام کیا گیا ہے، اس کو بہت سے لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، لوگ کاروبار بنا کے بیچ رہے ہیں، لیکن رب کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ اب میرے بھائی کرنا ہے تو آپ دم کروائیں، جو سنت ہے دم کروائیں، پانی پہ کروا لیں، اس کو پی لیں، اپن جسم پہ کروا لیں، کسی عالم سے دم کروائیں، جو جائز ہے۔ لیکن تعویذ جو ہے نا، تعویذ بال اتفاق مطلق طور پہ تعویذ جائز نہیں ہے، تعویذ پہننا جائز نہیں، منع ہے۔ اور بعض کہتے ہیں جی تعویذ جو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تعویذ وہ ہے جو قرآنی ہے، اور ایک تعویذ شرکیہ۔ اور شرکیہ تو ہے ہی گناہ ہے نا، وہ تو شرک ہو جائے گا۔ جو انسان شرکیہ تعویذ پہنتا ہے وہ تو کفر میں چلا گیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ ہے قرآنی تعویذ پہننے کا، کیا قرآنی تعویذ پہننا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں بھی ہمارے علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح اور بہتر بات یہ ہے کہ تعویذ کوئی بھی ہے، چاہے وہ قرآنی ہے یا غیر قرآنی، تعویذ پہننا جائز نہیں۔ کیوں نہیں جائز؟ اس کے کئی ایک وجہ ہیں۔ جب انسان تعویذ پہنتا ہے، جب تک تعویذ اس کا پہنا ہوا ہے گلے میں ہے یا بازو میں یا جسم کے کہیں بھی حصے میں پہنا ہوا ہے، انسان کا اب یقین یہ ہے کہ جب تک یہ تعویذ ہے تو میں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے کیا ہوں؟ محفوظ ہوں۔ یہ تعویذ مجھے کیا کر رہا ہے؟ بچا رہا ہے۔ یعنی یہ اس انسان کا یقین اور اعتماد ہے، چاہے وہ قرآنی ہے یا غیر قرآنی۔ غیر قرآنی تو ہے ہی کفر نا، چاہے وہ قرآن کا تعویذ ہے جیسا بھی ہے، وہ قرآن جب تک انسان تعویذ پہنے ہوئے ہے اپنے گلے میں، بازو میں، جہاں بھی، اس انسان کا اتنی دیر اس تعویذ کے اوپر یقین ہوگا اگر میں یہ تعویذ اتار دوں گا تو میرا فلاں نقصان ہو جائے گا۔ یعنی اس کا یہ بات اللہ کے بارے میں ہونی چاہیے تھی جو اس نے تعویذ کے بارے میں کر لی۔ اور ایسے ہیں جو ڈرتے ہیں کہ ہم تعویذ اتاریں گے تو نقصان ہو جائے گا، فلاں کام ہو جائے گا، فلاں ہمیں نقصان پہنچے گا۔ ایسے کتنے ایسے لوگ ہیں، جبکہ حدیث کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے تعویذ پہنا اور اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مراد نہ پوری کرے، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ،
جس نے تویز پہنا اللہ اس کی مراد کو پورا ہی نہ کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بددعا دی ہے کہ جو تویز پہنتا ہے اللہ اس کی مراد کو پورا ہی نہ کرے۔ اور بعض تویز ہیں، بعض کیا کرتے ہیں جی کڑے پہن لیتے ہیں، کیوں جی یہ بواسیر سے بچاتا ہے، جی یہ فلاں تکلیف سے بچاتا ہے، جی یہ ناک ہے یہ بواسیر سے بچاتا ہے، یہ فلاں چیز ہے یہ ہمیں فلاں بیماری سے بچاتی ہے۔ اور میرے بھائی کوئی چیز آپ کو بیماری سے نہیں روک سکتی، بیماری سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ہے کون؟ اللہ رب العالمین۔ ان چیزوں کے اوپر جب ہم اعتماد کریں گے تو پھر ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، ہم پھر کیا ہمارا ایمان صحیح نہیں رہے گا۔ جب ہمارا اللہ کے علاوہ جب ان ظاہری چیزوں کے اوپر مکمل طور پر یقین ہو جائے گا، ان چیزوں کو ہی ہم اپنا لیں گے تو پھر ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ان تویزوں کو نہیں پہننا چاہیے۔ اس طرح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے تویز پہنا اس انسان نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک کڑا پہنا ہوا تھا، لوہے کا کڑا۔ آپ نے پوچھا یہ کڑا کیوں پہنا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے فلاں بیماری ہے اور اس بیماری کی وجہ سے یہ میں نے کڑا پہنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو مر جاتا اسی طرح کڑا تیرے اوپر ہوتا تو جہنم کی آگ سے اس کو گرم کر کے تجھے جلایا جاتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی جو چیز ہے اپنے رب پہ توکل کریں۔ آج ہمارے اوپر یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ یہ تویز کی فلاں چیزوں کیوں آئی ہے؟ وجہ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ وجہ یہ ہے ہم نے صبح و شام کے اذکار چھوڑ دیے، ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی جو چیزیں ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ کرتی تھیں۔ وہ ہیں صبح و شام کے اذکار۔ انسان جب سوتا ہے اس کے سونے کے اذکار، صبح و شام کے اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں، ہمیں وہ دعائیں آتی نہیں، ہم ان کو پڑھنا گوارا ہی نہیں کرتے، نہ سیکھنے ہیں، نہ ہمیں وہ آتی ہیں، نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم ان کو سیکھ سکیں، کیونکہ آج کل ہر ایک مشغول ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ موبائل پہ ساری رات گزر جائے گی، ساری رات گیم میں اور اسی طرح فیس بک میں اور اسی طرح سوشل میڈیا میں گزار دے گا، لیکن اپنی دینی جو تعلیم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب ٹائم نہیں ہے تو پھر ہم کیا کرتے؟ شارٹ کٹ جو طریقے ان کو اپناتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ پھر اس وقت انسان جب شارٹ کٹ طریقے اپنائے گا تو پھر خرابی پیدا ہو جائے گی۔ میرے بھائی ہمارے دین کے اندر اللہ نے ایک ایک چیز کو واضح کر دیا ہے، ایک ایک چیز واضح ہے۔ جب انسان ان کے اوپر عمل کرے گا تو انسان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمائے، شرک و بدعات سے محفوظ فرمائے، اور جو ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو بھائی فوت ہو گئے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔